بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں عبد الباسط مدنی اینڈ ویلکم ٹو آور چینل وائس آف مسلمز۔ دوستو، جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ایک ایسی مخلوق جو انسانوں کی طرح عقل و شعور رکھتی ہے، مگر انسان جتنی سمجھدار نہیں۔ یہ مخلوق ہمارے ساتھ اس دنیا میں رہتی ہے مگر ہماری نظروں سے چھپی ہوئی ہے۔ لفظ جن کا مطلب ہی ہے چھپی ہوئی مخلوق، مگر یہ مخلوق ہم انسانوں کو دیکھ سکتی ہے اور ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارا ان سے واسطہ بھی پڑتا ہے۔ ابلیس شیطان بھی ایک جن ہے جو اپنے چیلوں کے ساتھ ہر وقت انسان کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ جن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہیں جنہیں انسان سے پہلے پیدا فرمایا گیا تھا، لیکن کتنا عرصہ پہلے اس کے متعلق ہمیں قرآن و احادیث میں کوئی بات نہیں ملتی، مگر ان کا وجود قرآن و احادیث سے ثابت ہے۔ یہ مخلوق نہ صرف وجود رکھتی ہے بلکہ ان کی ایک الگ سی دنیا ہے جو انسان کی نظروں سے دور ایک الگ ڈیمنشن میں رہتی ہے۔ مگر آج کے دور کے سائنسی و جوہری اور روحانی اور مذہبی حکم کے پیچھے لاجک اور اس کی موجودگی کا ثبوت تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ سب نہ ملنے پر مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ، فرشتے، جنات، جنت اور جہنم وغیرہ کے وجود سے انکار کرتی ہے، کیوں نہ کہ ایک تو یہ آسانی سے عام انسان کی نظروں سے دور ہے، دوسرا اسے لیبارٹری میں ٹیسٹ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مگر یہ بات حقائق کے خلاف ہے، کیوں نہ کہ دنیا کے اندر اس وقت بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتی، مگر ہم روزمرہ زندگی میں انہیں استعمال کرتے ہیں، پھر وہ موبائل فونز پر ملنے والے سگنلز ہوں، انفرا ریڈ ریز ہوں، ٹیلی ویژن پر ملنے والے سگنلز، سورج کی تپش وغیرہ۔ یہ سب چیزیں ہمیں نظر تو نہیں آتی، لیکن کیا یہ موجود نہیں ہیں؟ کیا ہم ان کی موجودگی سے صرف اس لیے انکار کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی؟ قرآن مجید میں جنات کے وجود کی تصدیق کچھ اس طرح سے کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مزید ان کا ذکر سورہ رحمان اور سورہ جن میں ملتا ہے، لیکن سائنٹیفکلی آج تک ان کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہ تھے۔ لیکن آخر کیسے وہ انسانوں کے جسم میں خون کی طرح بہہ سکتے ہیں؟ اپنی شکلیں بدل کر کیسے وہ ایک مادی شکل میں تبدیل ہو سکتے ہیں؟ مگر حال ہی میں سائنٹیفکلی ریسرچ نے سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال دیا اور انہیں احساس دلوایا کہ وہ بھی ابھی تک دنیا اور سائنس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کیوں نہ کہ ایکسپوسون، گولڈ پارٹیکل اور ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر، ہمیں بس یہ پتا ہے کہ یہ سب موجود ہیں، ان کا کردار ہماری روزمرہ زندگی سے بھی ہے، مگر یہ کیسے کام کرتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا۔ مگر اب اس لسٹ کے اندر ایک ایسا نام شامل کر دیا گیا ہے جسے نیوٹرینوز کہتے ہیں، اور یہ ایک ایسا فنڈامنٹل اور پر اسرار قسم کا پارٹیکل ہے جسے گھوس پارٹیکل بھی کہا جاتا ہے، مگر جنات کی طرح ہماری نظروں سے دور لیکن ہمارے آس پاس بھی موجود ہے۔ فنڈامنٹل پارٹیکل انہیں کہتے ہیں جو اس کائنات میں سب سے سائز میں چھوٹے ہوں، ان سے چھوٹے سائز کے اندر کوئی بھی پارٹیکل نہیں ہوتا۔ یہ ہر ایک چیز کا بیسک سٹرکچر ہے جس کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں۔ یہ سائز میں اتنے چھوٹے ہیں کہ اسے آپ ایک آنٹ مین کی فلم کے ایک سین سے سمجھ سکتے ہیں، جہاں فلم کے ہیرو کے سوٹ میں خرابی کی وجہ سے اس کا سائز چھوٹے سے مزید چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا چھوٹا کہ فنڈامنٹل پارٹیکل سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، جسے کوانٹم ورلڈ یا ایٹم سے بھی چھوٹے سائز کی دنیا کو کہتے ہیں۔ فنڈامنٹل پارٹیکل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہر قسم کے میٹر سے انٹریکٹ کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو ہر طرح کی فورسز کو کیری کرتے ہیں۔ جو میٹر سے انٹریکٹ کرتے ہیں انہیں فرمیونز کہتے ہیں،
اور جو فورسز کو کیری کرتے ہیں انہیں بوسنز کہتے ہیں۔ فیرومونز کی بھی دو ٹائپ ہیں، کوارکس اور لیپٹونز۔ کوارکس کو صرف اس وقت آبزرو کیا جا سکتا ہے جب وہ مل کر کوئی نیا پارٹیکل بنا رہے ہوں، جبکہ لیپٹونز کو اکیلے آبزرو کیا جا سکتا ہے۔ ان کے کچھ پارٹیکل الیکٹرونیکلی چارج ہوتے ہیں جنہیں ڈیٹیکٹ کرنا پاسبل ہے، مگر جن کے اندر چارج نہ ہو انہیں گھوسٹ پارٹیکل کہا جاتا ہے، کیوں نہ کہ انہیں آبزرو نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ موجود ہوتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر یہ گھوسٹ پارٹیکل میس لیس نہیں ہوتے، اسی لیے ان کے اثر کو ڈیٹیکٹ کرنا بھی پاسبل نہیں ہوتا، اور سائنسدانوں کو اب یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ یہ پارٹیکل جنات کا وجود ہو سکتے ہیں جو کسی انرجی یا فورس کی صورت میں انسانی جسم میں ٹریول کر سکتے ہیں، انسانی جسم اور سوچ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور اپنی شکل بدل کر یعنی کسی کتے یا بلی کی شکل میں بھی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید اور اسلام سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات کی تعداد انسانوں سے کہیں زیادہ ہے اور ان کی رسائی پہلے آسمان تک ہے، اور سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں کہ 100 ٹریلین کے قریب نیوٹرونز ہماری باڈی کے میس اور اس کے اندر سے گزر رہے ہیں۔ اس پیچ کے اندر بھی بے تحاشا تعداد میں موجود ہیں۔ اگر ہم ان کی تمام خصوصیات پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنات میں یہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں جو اپنی ڈیمینشن سے ہماری 3D ڈیمینشن دنیا میں آ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک فزیکل جسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنات کو کسی جانور، سانپ، بلی یا کتے کی شکل کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور یہ جاندار قدرتی طور پر خود بھی ان مخلوقات کو دیکھ سکتے ہیں جنہیں ہم انسان نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت انسان اور جنات کی دنیا کا پردہ رکھا ہوا ہے، ورنہ دنیا کا نظام بالکل درہم برہم ہو جائے۔ اپنے آس پاس جنات کی فوج کو دیکھ کر، ان کی ہیبتناک شکلوں کو دیکھ کر کوئی ہی انسان ایسا ہوگا جو اپنی زندگی انسانوں کی طرح گزار سکے۔ لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ انسانوں اور جنات اور فرشتوں سے تعلق اس کا پیدائش سے لے کر موت تک رہتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ انسان کے ساتھ اس کا ایک ہمزاد جن یعنی کہ شیطان ہوتا ہے۔ ہمزاد جن ایک شیطان ہے جو پوری زندگی انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم میں سے کوئی شخص نہیں جس کے ساتھ ہمزاد جن یا ہمزاد فرشتہ نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور میرا وہ شیطان ہمزاد جن مسلمان ہو گیا، لہٰذا وہ مجھے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں کہتا۔ یعنی جب بھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ابلیس شیطان کا ایک بچہ بھی پیدا ہوتا ہے جسے ہم ہمزاد جن کہتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ شکریہ۔